اچھا کلام پیش کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا فہیم مصباحی صاحب کے بلا. آپ کو اچھا لگا نا؟ اچھا اور پیش کریں. بس پیار اتنا ہی کرو جو کہ کام چل جائے، اتنا نہیں جو کہ دم ہی نکل جائے. ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے تھے. آپ بھی بڑی اچھی سماعتیں ہیں. اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. آپ ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ہارون صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ نعیمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ان سے پاس میں ہی حضرت مولانا شاہنواز رضا صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اب میں بڑی جلدی آ کر جلدی جانا ہے، اس لیے کہ اب ان حضرات کی جو ہے بہت باتیں آپ کو سماعت کرنی ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے سب سے پہلے ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے، یہ کتنا اچھا کلام کر چلے گئے، یہ کتنا اچھا کلام کر چلے گئے، دل کو خیر الانام کر چلے گئے. یہ کتنا اچھا کلام کر چلے گئے، دل کو خیر الانام کر چلے گئے. تصور میں آیا تھا مدینہ ابھی، تصور میں آیا تھا مدینہ ابھی، اتنے میں یہ سلام کر کے چلے گئے. اب آئیے بلا تاخیر و تمید کے میں آپ کے سامنے آ ہی رہا ہوں، آتا رہوں گا. تھوڑی دیر کے لیے حضرت علامہ مولانا شاہنواز رضا صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اس کے بعد تھوڑی تقریر حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب کی ہونی ہے، اور لاسٹ میں مین مقرر جو ہے آپ کو سننے والے ہیں حضرت علامہ مفتی ہارون صاحب کو سننا ہے. بلا تاخیر و تمہید کے نعرہ لگا لیں، بلند آواز سے بولے نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرت مولانا شاہنواز رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور میرے بعد میں بھی آپ کو ایک بہترین جید عالم حضرت علامہ مولانا مفتی ہارون صاحب، ان کی آپ کو تقریر سماعت فرمانی ہے. اور آپ کے روبرو جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب صاحب، جو اس ٹائم نقابت کا کام کر رہے ہیں. وہ صرف نقیب ہی نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو شاعر بھی ہیں اور ایک بہترین مقرر بھی ہیں. اور ہمارے محب گرامی کرم فرما برادر کبیر حضرت حافظ وقاری ذوالفقار صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ مبارکباد دیتا ہوں میں حضرت کو اور حضرت کے تمام رفقا کو کہ بڑے اچھی طریقے سے اس اجلاس کو سجایا اور رچایا. شہنشاہ بغداد جشن غوث الورا کو سجایا. محترم حضرات، کسی کی مجال نہیں کہ حضور غوث اعظم کا کوئی ذکر کر لے. حضور غوث اعظم کا ذکر وہی کرتا ہے جسے غوث اعظم چاہتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، ویرپور کے غیور مسلمانوں بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو غوث اعظم نے چاہا ہے اور آپ غوث اعظم کا ذکر کرا رہے ہیں. خرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں. الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المہین المبین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم ببنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بغیر داب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نرے غوث اعظم میں زنم دمددہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم. داد رس فریاد رس روشن ضمیر شاہ مولانا شرافت شاہ مولانا بشیر. آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر لبوں کو چم چم کر درود پاک کر نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے باآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، میں اپنے سفر کو بڑی تیزی کے ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں. آپ سے بڑی محبت کے ساتھ میں گزارش ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ محبت کے ساتھ میں
سبحان اللہ الحمدللہ سے داد دیتے رہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ محبت کی خاطر بیٹھے ہیں۔ یہ محبت کا سلسلہ بڑا وسیع اور عریض ہے۔ جو انسان میرے آقا سے محبت کرتا ہے، جو انسان میرے آقا سے الفت رکھتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، بعد مرنے کی بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ یہاں غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں صدیق اکبر کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں عمر فاروق اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم یہی محبت کا حسین و خوبصورت جام ہے۔ اسی محبت کے حسین و خوبصورت جام کو جب صدیق اکبر نے پیا تو صداقت کے تاجدار بن کر چمکے۔ اسی محبت کے حسین و خوبصورت جام کو جب عمر فاروق اعظم نے پیا تو عدالت کے شہسوار بن کر چمکے۔ اسی محبت کے حسین و خوبصورت جام کو جب عثمان غنی نے پیا تو سخاوت کے نمبردار بن کر چمکے۔ اسی محبت کے حسین و خوبصورت جام کو جب مولا علی نے پیا، وہ باب خیبر جو 40 مرد نہ اکھاڑ سکے اسے تنا علی نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اسی محبت کے حسین و خوبصورت جام کو جب امام علی مقام حضرت امام حسین نے پیا تو اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اپنے بھانجے اون و محمد کو بھی قربان کر دیا، اپنے گھر کے ایک ایک چشم و چراغ کو قربان کرنے کے بعد میں امت محمدیہ کو یہی درس دیا ہے، نمازنا بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نمازنا بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے محترم حضرات۔ آج اس خاکدان گیتے میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں جس کا نام علی اور محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محترم حضرات، جبکہ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے، میرے نور سے تمام کائنات کو چمکایا ہے۔ خدا کی قسم جتنی بھی چیزیں چمکی ہیں، جتنی بھی اشیاء چمکی ہیں، سب میرے نبی کے نور سے چمکی ہیں۔ آسمان اگر چمکا ہے تو میرے نبی کے نور سے چمکا ہے، زمین اگر چمکی ہے تو میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، مکی اگر چمکی ہے تو میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت جبرائیل اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں، میکائیل اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں، اسرافیل اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں، اسرائیل اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں، آدم اگر چمکے تو میرے نبی کے نور سے چمکے، شیس اگر چمکے تو میرے نبی کے نور سے چمکے، داؤد اگر چمکے تو میرے نبی کے نور سے چمکے، یحییٰ اگر چمکے تو میرے نبی کے نور سے چمکے، صدیق اکبر اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں، عمر فاروق اعظم اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں، عثمان غنی اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں، مولا علی اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں۔ الغرض یہ ہے دنیا کے خطے پہ جو بھی چمکا ہے سب میرے نبی کے نور سے چمکا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی اگر چمکے ہیں تو میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی بریلی کی دھرتی سے پکارتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے۔ حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت رضوان بیان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کہ کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم حضرات، شہنشاہ بغداد کو کون نہیں جانتا؟ شہنشاہ بغداد کو آج دنیا کا ہر ایک انسان جانتا ہے۔ شہنشاہ بغداد کی شان کیا ہے؟ میں اپنی زبان سے اب ان کی شان کیا بیان کروں؟ ارے جن کی شان مدینے کے تاجدار نے بیان کی ہے ان کی شان کا عالم یہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، مدینے کے تاجدار میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج جو ہے حجرہ فاطمہ میں آتے اور جاتے تھے۔ حجرہ فاطمہ میں ایک مرتبہ آپ جاتے ہیں، وہ حجرہ فاطمہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے میرے سرکار اگر عرش پر گئے ہیں تو عرش متمنی رہا ہے، میرے سرکار گلی میں جاتے ہیں گلی متمنی رہتی ہے، لیکن حجرہ فاطمہ کا مقام وہ مقام ہے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ حجرہ فاطمہ میں آیا اور جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
علیہ وسلم آپ حجرہ فاطمہ میں جاتے ہیں. جب آپ حجرہ فاطمہ میں جاتے ہیں سیدنا سید یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے امام حسن بھی ہیں, آپ کے بیٹے امام حسین بھی ہیں. میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حجرہ فاطمہ میں پہنچتے ہیں تو آپ 5 تن ہو جاتے ہیں. حضرت علی ہیں, حضرت حسن ہیں, حضرت حسین ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں, میرے سرکار ہیں. 5 تن ہیں. خدا کی قسم یہی 5 تن ہیں. جب ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے رب دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے. حضور سید آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حجرہ فاطمہ میں پہنچے, حجرہ فاطمہ میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے امام حسن کو گود میں لیا, امام حسین کو جو ہے بوسہ دیتے ہیں, امام حسین کے رخسار کا بوسہ دیتے ہیں, امام حسین کے گال مبارک کا بوسہ دیتے ہیں, پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج معمول کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب آیا کرتے تھے امام حسین کو چوما کرتے تھے, امام حسین کو لیا کرتے تھے, لیکن آج امام حسن کو جو ہے اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں. آج معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام حسن امام حسین جو ہے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں, اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہیں. سیدہ نے اپنے بیٹے کی آرزو کو جان لیا, سیدہ نے اپنے بیٹی کی تمنا کو جان لیا. برادران ملت اسلامیہ خدا کی قسم آج سیدہ جو ہے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس سے پہلے جب آپ آیا کرتے تھے امام حسین کا بوسہ لیا کرتے تھے, امام حسین کو چوما کرتے تھے. آج خلاف معمول آپ نے امام حسن کو چوما ہے, امام حسن مجتبی کو چوما ہے, حسن مجتبی کا بوسہ لیا ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ سنو سنو سنو, امام حسین کی شان وہ ہے کہ امام حسین سے جو ہے ائمہ پیدا ہوں گے, ائمہ پیدا ہوں گے, امام باقر پیدا ہوں گے, امام جعفر پیدا ہوں گے. برادران ملت اسلامیہ لیکن امام حسن وہ ہے کہ امام حسن کی نسل سے ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی. برادران ملت اسلامیہ جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا. شہنشاہ بغداد کی شان دیکھیے. جب میرے آقا شہنشاہ بغداد آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں پیدا ہوتے ہیں, دوسرے سال ابر آلود ہوتا ہے. محترم حضرات ہر ایک انسان مشکک ہے کہ آج چاند ہوا ہے چاند نہیں ہوا ہے. الغرض ہے فاطمہ ام خیر کے پاس پہنچا جاتا ہے, فاطمہ ام خیر سے کہا جاتا ہے فاطمہ ام خیر ذرا بتاؤ تو صحیح آج چاند ہوا ہے یا نہیں. فاطمہ ام خیر بتاتی ہیں کہ آج چاند ہو چکا ہے, رمضان المبارک کا پہلا دن ہے. اس کی وجہ معلوم کی جاتی ہے. فاطمہ کیسے کہہ رہی ہو کہ آج چاند ہو چکا ہے؟ تو اس وقت فاطمہ ام خیر نے کہا تھا آج میرے بیٹے عبدالقادر نے صبح صادق سے دودھ نہیں پیا ہے. اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی عادت تھی جب رمضان الشریف میں آپ پیدا ہوئے تھے پورے رمضان جو ہے آپ روزے سے رہے تھے. لوگ بیان کرتے تھے سادات میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں روزے سے رہا. محترم حضرات شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. آپ جب پیدا ہوئے تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں جب آپ 5 سال کے تھے, جب آپ بچوں میں جایا کرتے تھے تو آواز آیا کرتی تھی کہ عبدالقادر تم بچوں میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو, تمہارا مقصد کچھ اور ہی ہے. محترم حضرات شیخ عبدالقادر جیلانی سے معلوم کیا گیا اے شیخ عبدالقادر جیلانی ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں اپنے ولی ہونے کی کب خبر ہوئی ہے؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی بیان فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا اور جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ایک ولی کے لیے جگہ کو چھوڑ دو. جگہ کو چھوڑ دیا جاتا تھا. میں نے بھی اس آواز کو سنا ہے اور میرے ساتھیوں نے بھی اس آواز کو سنا ہے. محترم حضرات یہیں تک محدود نہیں, آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے. حضور شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان کے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی, لیکن خدا کی قسم آپ جب تقریر کیا کرتے تھے میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بظاہر آپ سے پوچھا شیخ عبدالقادر جیلانی بیٹا عبدالقادر تم تقریر کیوں
کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا تھا میری زبان کے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے، میں عجم کا رہنے والا ہوں۔ میرے سرکار 7 مرتبہ اپنا لعاب جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مبارک میں ڈالتے ہیں۔ کچھ لمحات کے بعد میں حضرت علی سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت علی 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب شیخ عبد القادر جیلانی نے ظہر کے بعد میں تقریر کرنا شروع کی۔ آپ نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا، لیکن لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، الغرض کی ہم مسجد بھر جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پورا جو ہے گراؤنڈ بھر جاتا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کی تقریر کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ آپ مجمع عام میں تقریر کرتے ہیں، 70 ہزار کا مجمع ہے، شیخ عبد القادر جیلانی تقریر فرما رہے ہیں۔ 450 علماء اکرام جو ہے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی تقریر سنا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیان فرماتے ہیں 500 یہودیوں نے جو ہے میرے ہاتھ پر جو ہے کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے جو توبہ سے جو ہے اگر گناہگار تھے، سیاہکار تھے، خطاکار تھے، بدکار تھے، اسیاشار تھے، میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر جو ہے وہ اللہ والے ہو گئے تھے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ تقریر کیا کرتے تھے 400 لوگ، مجمع ایسا ہوا کرتا تھا، 400 لوگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ جب تقریر سننے کے لیے آتے تھے، اگر کوئی چور ہوتا تھا ہمیشہ کے لیے چوری سے جو ہے توبہ کر لیا کرتا تھا، اگر کوئی زانی ہوا کرتا تھا ہمیشہ کے لیے زنا سے توبہ کر لیا کرتا تھا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے کہ میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی آپ تقریر فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ تھی جب آپ تقریر کیا کرتے تھے جو آواز پاس والوں کو جاتی تھی وہی آواز دور والے کو جاتی تھی۔ میرے آقا شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کر رہے ہیں، آقا کا ذکر کر رہے ہیں، مدینے کے تاجدار کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ ام ہانی کے یہاں سے آپ مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے آپ جو ہے مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے آپ جو ہے 7 آسمان کے آپ نے سیر کی، آن کی آن میں آ جاتے ہیں۔ میرے آقا غوث اعظم شہنشاہ بغداد آپ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی نے سنا، یہودی یہ سنتا ہے، یہودی یہ کہتا ہے چلو مسلمانوں کے پیر کے پاس چلتے ہیں، مسلمانوں کا پیر کیا بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کا پیر کیا بیان کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے واقعوں کو لے کر چل رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے قریب بستی کا منڈیوں کا رہنے والا ہوں، یعنی رہنے والے سے مراد یہی یہاں پہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ یہ ہمارے مہمان باہر سے تشریف لے کر آئے ہیں، ان کو موقع ملنا بہت ضرور ہے۔ محترم حضرات، میں بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے واقعوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم معراج کا واقعہ کر رہے ہیں۔ اب یہودی گھر سے چلتا ہے، یہودی نے سنا کہ معراج کا واقعہ چل رہا ہے، غوث اعظم معراج کا واقعہ کر رہے ہیں۔ غوث اعظم سے اگر آپ کو پیار ہے ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آؤ۔ محترم حضرات، غوث اعظم جو ہے آپ شہنشاہ بغداد جو ہے معراج کا واقعہ کر رہے ہیں۔ یہودی اپنے گھر سے چلا، جب معراج کا واقعہ سنا یہودی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہودی کہنے لگتا ہے غوث اعظم مسلمانوں کے پیر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہاں پہ مسجد اقصی ہے، کہاں پہ 7 آسمان ہے، آن کی آن میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد میں مجلس سے چھٹتا ہے، بازار کی طرف آتا ہے۔ بازار کی طرف جب آتا ہے تو وہ مارکیٹ میں پہنچتا ہے، مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد میں ایک تڑپتی مچھلی خریدتا ہے، مچھلی خریدنے کے بعد میں اپنے گھر پر پہنچتا ہے، اپنی بیگم سے فرماتا ہے، بیگم سود کاٹ رہی ہے، بیگم چرخہ چلا رہی ہے، اپنی بیگم سے کہتا ہے بیگم یہ مچھلی بنا لو، ابھی میں جو ہے نہا کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ یہودی جو ہے اب نہانے کے گھر سے نکلتا ہے، بیگم سود کاٹ رہی ہے، بیگم چرخہ چلا رہی ہے، مچھلی تڑپ رہی ہے۔ اب یہودی نہانے کے لیے گیا، جیسے ہی کپڑے نکالے تھے، کپڑے نکالنے سے پہلے یہودی تھا، جب ڈبکی لگاتا ہے اب یہ یہودی نہیں ہے بلکہ ایک خوبصورت عورت بن چکا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہ نہ نہر ہے، نہ وہ ڈگر ہے، نہ وہ پہر ہے، نہ وہ شہر ہے، الغرض یہ ہے ایک شہزادہ گھوڑے پر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ شہزادے نے چادر پھینکی، چادر پھینکنے کے بعد میں اس دوشیزہ کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے گھر لاتا ہے، گھر لانے کے بعد میں اس سے نکاح کرتا ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، متواتر 12 سال اس کے گھر میں رہتا ہے اور 10 بچے جنتا ہے۔ 10 بچے
بچے جننے کے بعد میں ایک مرتبہ اس عورت کے ذہن میں آتا ہے جو آج کسی کی رانی ہے، جو آج کسی کی ماں ہے، آج اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیوں نہ میں ایک مرتبہ غسل کر کے آؤں۔ خدا کی قسم جب یہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، کپڑے اتارنے سے پہلے یہ کسی کی رانی ہے، کپڑے اتارنے سے پہلے کسی کی ماں ہے، جیسے ہی دریا میں ڈبکی لگاتی ہے اب وہی شہر ہے، وہی نہر ہے، وہی پہر ہے، وہی ڈگر ہے، وہی یہودی ایک زمانے پہلے والا یہودی۔ اب یہودی نکلتا ہے، نکلنے کے بعد میں کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہننے کے بعد میں 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب جب گھر آتا ہے مچھلی تڑپ رہی ہے، بیوی سود کاٹ رہی ہے، اپنی بیگم کو دیکھا، اپنی بیگم کو دیکھنے کے بعد میں بیگم کہتی ہے بڑی جلدی تشریف لے کر آ گئے ہو، اتنا سننا تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے بیگم بڑی جلدی کی بات کرتی ہو، 12 سال گزار کے آ رہا ہوں، چلو چلو یہاں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بڑے پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچا جاتا ہے، میرے غوث جو ہے مدینے کے تاجدار کا ذکر کر رہے ہیں، معراج کا واقعہ چل رہا ہے، معراج کا واقعہ میرے آقا غوث اعظم بیان فرما رہے ہیں۔ غوث اعظم اپنی تقریر کو اسٹاپ کرتے ہیں اور غوث اعظم بیان فرماتے ہیں ذرا معراج کا واقعہ سننے سے پہلے اس یہودی کے واقعے کو سنیں۔ محترم حضرات، غوث اعظم نے جب اتنا جملہ کہا تو یہودی غوث اعظم کے پاؤں میں آتا اور کہتا ہے غوث مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر لیجئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہوئے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خوب کی سیر و چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہو گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو پھر ملیں گے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔